نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدہ کے لیے جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اس میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بارش اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اس میں، فأحیا به الارض بعد موتها، جس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے، ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش کے ظالم لوگ جب موت کے وقت عذاب کو دیکھیں گے دیکھ لیتے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک سب طاقت تو اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن لوگوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان سے بھی ایسے ہی بیزاری ظاہر کریں گے جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی اللہ ان کے اعمال کو ان پر افسوس بنا کر دکھائے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور کبھی بھی انہیں جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آج اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اللہ اپنی وحدت کے دلائل دے رہے ہیں۔ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے نا تو اس کو مسئلہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے، مثلا کسی کو اگر یہ سمجھانا ہو کہ سورج ہے، چمکتا ہوا سورج دکھا دو کہ اسے سورج کہتے ہیں، جو چیز نظر آنے والی ہے نا اس کے ذریعے مسئلہ بھی جلدی سمجھ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقلیات، عقل کے حوالے سے جو چیز سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کو ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں
کہ یہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ آج توحید کے دلائل میں کہا کہ میری مخلوق کہلانے والوں، دیکھو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی پھیلی ہوئی زمین ہے، یہ خود سے تو نہیں بن گئی، خود سے تو نہیں بن گئی۔ پھر رات اور دن آگے پیچھے آ رہے ہیں، یہ ان کے ٹائم کا سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جو جس علاقے کا ٹائم ہے اسی سے تم نے جنتریاں بنا لی، کیلنڈر بنا لیے، تم آنے والے 100 سال کا بھی حساب لگا کے بتا سکتے ہو کہ فلاں دن کیا تاریخ ہوگی، فلاں سال کون سا سال ہوگا۔ وہ اسی لیے ہے نا کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی اللہ مغرب کے وقت یہاں سورج نکال دے اور فجر کے وقت اس کو غروب کر دے۔ روزانہ کا نکلنا ایک ٹائم پر، ایک ترتیب پر ہے، جس سے ہم نے نمازوں کے ٹائم متعین کر لیے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک فجر کا وقت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اشراق کا وقت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک چاشت کا وقت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ظہر کا وقت ہے، اور پھر یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو کے یہاں تک جاتا ہے، پھر مغرب تو غروب آفتاب کے ساتھ ہے، پھر کہاں تک عشاء ہے، عشاء کے بعد کہاں تک تہجد ہے۔ یہ سارے نظام ہم نے اسی لیے بنا لیے کہ سورج اور چاند کے ٹائم ٹیبل میں ایک رائی کے برابر بھی جب سے اللہ نے نظام کو بنایا ہے فرق نہیں ہے۔ ہاں جہاں جہاں خطہ بدلے گا وہاں وہاں اس کا ٹائم ٹیبل بھی بدلے گا کہ جی کراچی 6 منٹ لیٹ ہے، ہم یہاں 6 منٹ پہلے ہیں۔ ہاں جی بنگلہ دیش آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، ہم اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہیں۔ اسی طرح جب مغرب کی طرف سورج جاتا جائے گا ادھر اور حساب ہوگا، ادھر اور حساب ہوگا، لیکن جس زمین پر سورج نکل رہا ہے، جب سے نکل رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک اس کی وہی ترتیب ہوگی، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، دیکھو یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے اور اس سمندر کے سارے راستے خشکی کے ساتھ لگتے ہیں، اس میں اسٹیمر چلتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اور یہ بڑا بڑا سامان آتا ہے، تو یہ سارا لوگ اس کے ذریعے تجارت کرتے ہو، ملکوں کی معیشت چلتی ہے۔ تو یہ پانی کا بنانے والا، سمندر کا بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ سندھ اس لیے ڈوب رہا ہے کہ یہ سمندر کے قریب ہے، جہاں سے بھی پانی آئے گا اس راستے سے گزر کر سمندر میں جائے گا، اس لیے ڈوب رہا ہے۔ تو دیکھو کل شیء یرجع الی اصلہ، جو پانی کا مرکز ہے وہ سمندر ہے۔ دریاؤں کا پانی بڑا ہوا، راجباہوں کا پانی، بادلوں کا پانی، چشموں اور ندی نالوں کا پانی جو بڑھ جاتا ہے انسانوں کی ضرورت سے، وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے، یہ جسے انسان سنبھال نہیں سکتے۔ تو سمندر نے تو کبھی نہیں کہا وہ میں ڈوب گیا تو میں مر گیا تو تسی کیوں ہر شاہی میرے جی سٹی آندی ہو۔ اسی لیے ایک اللہ والا کہتے ہیں نا، کلندر کبھی افلاک کے قدموں میں نہیں گرتا، دریا سبھی سمندر میں گرتے ہیں، سمندر کسی میں نہیں گرتا۔ جو اللہ والے ہیں نا وہ بڑے سے بڑے لوگوں کے جانوروں کے سامنے نہیں گرتے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ دریا تو سمندر میں گرتے ہیں، سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ یہی مومن کی شان ہے کہ اللہ کے سامنے تو گرتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں گرتا۔ یہ سمندر ہے، توحید کا سمندر ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھو پھر کتنی تجارت ہو رہی ہے، اور پھر اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، کسان پانی لگا لگا کے ٹیوبلوں کا تھک گئے، نہری پانی تھوڑا ہو گیا، کتنے مرشا دعا کرو بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ تو جو پانی، جو زمین کی پیاس جس سے بجھتی ہے،
جس سے درختوں میں ہریالی آتی ہے، جس سے زیر زمین پانی کا لیول اوپر آتا ہے، وہ صرف بارش ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بارش کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جی وہ جو ہے، یہ ساری فضا، یہ انسانی فیکٹریوں کے دھوؤں سے، ٹریفک کے دھوؤں سے، گھر میں جلنے والے ایندھنوں سے، یہ اس کی جو اون ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اب بھی اس سوراخ کو بند کیسے کرنا ہے؟ جو بیماریاں ہیں ڈائریکٹ اوپر سے سورج کی شعاعیں زمین پہ جی پردے کے بغیر آنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا علاج بارش ہے۔ دیکھو نہیں آپ نے کبھی بارش نہ ہو عرصہ تک تو ہر آدمی کا گلا خراب ہے، بخار ہے، بچے بیمار پڑے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے جی بارش ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ 10 کے دن نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کرایہ پورا ہو جائے گا دکان کا۔ ہاں جی، ہمارے قاری حنیف ملتانی صاحب تھے، نبینے تھے، ان کے محلے میں نا ایک ڈاکٹر صاحب نے دکان کھولی، تو دعا کے لیے بلایا قاری صاحب کو کہ جی برکت کی دعا کر دیں۔ اب قاری صاحب مزاحیہ آدمی تھے، کہنے لگے بھائی نے بھی کلینک بنایا ہے تو اللہ کرے سارا محلہ بیمار ہو جائے، سارا محلہ بیمار ہو جائے۔ اس نے کہا مول صاحب یہ کاہے کی دعا ہے کہ سارا محلہ بیمار ہو جائے؟ کہنے لگے برکت تو پھر ہی پڑے گی نا جب یہ بیمار ہوں گے تو۔ اور تو یہ دعا کرواتا کہ یا اللہ میں نے خدمت کی نیت سے یہ کلینک کھولا ہے، اللہ میرے سے ان کو فائدہ پہنچا، جو بیمار ہو کے آئے میں اس کا علاج ایسے کروں کہ ان کو میرے سے فائدہ ہو، شفا ملے۔ یہ ہے، تو نے تو کہا کہ برکت کی دعا، برکت کی دعا تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے میں نے کی۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کی اور بھی باتیں بڑی مشہور ہیں۔ فرمایا کہ زمین کو اللہ نے زندگی دی، زمین مردہ ہو چکی تھی، اللہ نے پھر زمین میں ہر طرح کے جانور پیدا کیے۔ دیکھو نا، ہم لوگ زمین پر جانوروں کو گن نہیں سکتے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے، سب زمین میں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا وتصریف الریاح، ہوائیں چلتی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کو درمیان میں بادلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آتا ہے بشرم بین یدی رحمتی، اللہ تعالیٰ بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو ہماری رحمت کی بشارت دیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو کہتے ہیں جی کوٹے دی ہوا چل رہی، کوٹے دی ہوا چل رہی۔ تو یہ اس کی مثال کولر کی ہے نا، ایئر کولر کی، تو اس کی ٹینکی کہاں ہے، اس کا پمپ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی خسیں کہاں لگی ہوئی ہیں، ایک ایگزاسٹ آگے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو سارا سسٹم چلتا ہے، تو پھر ایگزاسٹ کے آگے بیٹھنے والے کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہی ہے۔ اب دیکھو اللہ نے اس ایئر کولر کا ٹینک کہاں بنایا ہے، خسیں کہاں ہیں، پانی کہاں برس رہا ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں صحیح وال والوں کو آ رہی ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ پنکھے کے آگے بٹھایا ہوا، لے باقی سارا کچھ ادھر، جو مقصد ہے پورے پمپ کی ٹھنڈی ہوا لینا، وہ ہم تجھے یہاں گھر بیٹھے دے رہے ہیں۔ دنیا مزے لینے جاتی ہے مری کے علاقے میں کہ جی موسم بڑا اچھا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں کو اللہ نے آج ادھر ہی مری دے دی، ادھر ہی مری ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے کہاں جا سکتے ہیں، وہ مری کے مزے ادھر ہی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی قدرت بیان ہو تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگر سمجھو تو یہ اللہ کو سمجھنے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا غیر تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ سارا کچھ خود بخود ہوتا ہے، اور جو اللہ کا وجود ثابت کر دے نا تو میں اس کو انعام دوں گا، ورنہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ امام صاحب نے بھی اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ جو ٹائم طے ہوا امام صاحب اس ٹائم پہ نہ پہنچے، تو
وہ کہتا لو مسلمانوں یہ تہاڈا چنگا امام اعظم ہے، یہ تو ٹائم تے ہی نہیں آیا ہے۔ وہ سر بھی دکھاتا تھا، یہ بھی مناظرے کے لیے آیا تھا، اس کا سر وہ لٹکا ہوا ہے دیکھ لے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تو کیا لیٹ کیوں آیا؟ بس وہ ساحل پہ مجھے ٹائم لگ گیا۔ کیسے؟ کشتی نہیں تھی۔ پھر آیا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود چرا، اس کے پھٹے بن گئے، خود بخود جڑا، اس کی کشتی بن گئی، پھر کوئی چلانے والا نہیں تھا، چل کے خود بخود میرے کو پاس آ گئی، پھر میں اس میں بیٹھا، پھر میں تیرے پاس آ گیا۔ کہتا مسلمانوں وہ یہ میرے سے مناظرہ کرے گا؟ کوئی عقل کی بات کر رہا ہے یہ؟ کبھی خود بخود درخت چیرنے والے کے بغیر چرا ہے؟ پھٹے بنانے والے بڑھائی کے بغیر پھٹے بنے ہیں؟ کبھی کشتی جوڑنے والے کے بغیر کشتی بنی ہے؟ چلانے والے کے بغیر چلی ہے؟ یہ کیا کرے گا مناظرہ؟ حضرت ہنس پڑے، فرمایا تیری ساری بے غیرتی کا اور سوالوں کا جواب اسی میں ہے۔ جب ایک چھوٹی سی کشتی بنانے والے کے بغیر بنتی نہیں ہے، چلانے والے کے بغیر چلتی نہیں ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی، خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ پھر اس نے کہا، اب چپ ہو گیا، جواب تو مل گیا اسے۔ اس نے کہا کہ اچھا تو بتا تیرا رب کہاں ہے اس وقت؟ کہاں ہے؟ اس نے دودھ کا پیالہ منگایا، کہنے لگا اس حصے میں نشان لگا دے جہاں مکھن نہیں ہے، جہاں مکھن نہیں ہے دودھ کو اس حصے پہ نشان لگا دے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ ابھی تو یہی کہتا ہے نا، ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ محسوس کرنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، آتا ہے جن کو وہ اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مکھن کہاں نظر آ رہا ہے دودھ میں؟ کہاں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہیں نہیں۔ اس نے کہا کہ تجھ میں جرت ہے کہ دودھ سے مکھن کا انکار کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے پھر مجھ میں بھی جرت نہیں ہے کائنات ہوتے ہوئے میں کائنات کے رب کا انکار کروں۔ جیسے مکھن دودھ کے ہر حصے میں ہے، ایسے اللہ بھی کائنات کے ہر حصے میں ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بھی ہو گیا، اب یہ بتا وہ اس وقت کر کیا رہا ہے؟ دیکھو نا کیسے خبیثانہ سوال ہے۔ تیرا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے تو طالب علم ہے، کرسی پہ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے۔ پوچھنے والا کم درجے میں ہوتا ہے، بتانے والا بڑھیا درجے میں ہوتا ہے۔ جہاں میری جگہ آگے کھڑا ہو، وہ آگے حضرت کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، حضرت اس کے تخت پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اب سوال کر۔ کہنے لگا تیرا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا تجھے اب تک نظر نہیں آیا کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ کو فقیر کی جگہ لا رہا ہے اور فقیر کو بادشاہ کی جگہ بٹھا رہا ہے، فقیر کو بادشاہ کی جگہ بٹھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ بلند آواز سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لوگ ایسے مقام نہیں پا گئے، یہ فنا فی اللہ لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ لوگ اللہ کے شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کو نا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس سے بڑی اور محبت کیا ہوگی؟ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان ہی دے دے۔ ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت والا، نبی کی محبت والا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شہادت لینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھیں جب موت ان کو آتی ہے، عذاب کو دیکھتے ہیں، اس وقت انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری طاقت تو اللہ کی ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں مجھے فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون بچاوے گا اس ویلے، کھوتے شاہ کے گھوڑے شاہ، بتی ٹولا واہ بھئی واہ، کی پہ کر دے نے گمراہ، بتی ٹولا واہ بھئی واہ۔ لوگوں کو اسی بات پہ لگایا ہوا ہے، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، بس تم نے ہماری بیعت کر لی ہے، اب
بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ کاش کہ یہ کافر اور گمراہ لوگ دیکھیں جب ان پر فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پہ، یضربون علی وجوہہم، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم کن کو شریک کرتے تھے اللہ کا، لاؤ اس مقابلے میں، کہاں گئے تمہارے وہ شریک؟ اس وقت دیکھ لیں گے کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر جب یہ اکٹھے ہوں گے نا تو جن کے پیچھے لگ کے کفر کرتے تھے ان کو پہچان لیں گے، ہاں جڑے انہوں نے پٹھے راہ لاؤن والے یہ بھی کٹھے ہون گے تے پٹھے راہ لگن والے بھی کٹھے ہون گے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ کہیں گے اللہ اے سن سانو پٹھے راہ لاؤن والے، اے کہیں گے اسی کدے تمہیں پٹھے راہ لایا؟ یا اللہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، یہ اپنی عقل سے کام لیتے، نہ لگتے ہمارے پیچھے، نہ لگتے ہمارے پیچھے، ہم نے کوئی زبردستی لگایا تھا انہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بیزاری کا اعلان کریں گے تو یہ پھر حیرت سے انہیں دیکھیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک باری سانو دنیا تے پھر بھیج، جدہ آج انہوں نے سانو ذلیل کیتا ہے نا، جنہاں دے مگر لگ کے اسی اپنی آخرت برباد کیتی، اسی بھی دنیا تے ادھا ہی انہاں دے نال بیزاری دا سلوک کریں گے، ایک والی بھیج تو سانو۔ اللہ فرمایا نہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اپنی عقل کو استعمال کرتے، میرے نبی کی تعلیمات پہ چلتے، علماء حقہ کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو سمجھتے، ان کے پیچھے چلتے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی لائن پہ چلانے والے تھے، تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم جن کے پیچھے چلے ہو وہ خود بھی جہنمی تھے اور تمہیں بھی جہنم میں لے آئے، سارے تعلقات ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ایک اللہ والا کہتا ہے نا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، کی کہتا ہو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں میاں محمد بخش صاحب، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی رل گئے۔ اس لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، جو سچے ان کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو۔ انشاءاللہ سچوں کا ساتھ دینا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں بری سوسائٹی سے، برے عقیدے سے، برے عمل سے محفوظ فرمائے۔ اللہ